السلام علیکم ناظرین، پرائم پوسٹ کے آج کے شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم ضلع بڈگام کے ایک گاؤں رٹسن میں تھے جو کہ تحصیل بیروا میں پڑتا ہے، جہاں کچھ دن پہلے ایک ہونہار طالب علم جو کہ ایک بس کنڈکٹر کا بیٹا ہے، جنہوں نے اچھی رینک کے ساتھ نیٹ ایگزام کو کوالیفائی کیا ہے، ان سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آئے سنتے ہیں۔ آپ کو پرائم پوسٹ فیملی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ جی۔ انعام الحق صاحب، جو آپ کا تعلیمی سفر ہے تو کہاں سے شروع ہوا، یہ تو کہاں کہاں آپ نے پڑھا اور کیا مشکلات آپ نے فیس کیے، تو آج تک کا جو سلسلہ ہے پڑھنے کا ذرا آپ بتائیے۔ ہاں، پہلے میں 5th کلاس تک ہی رٹسن میں ہی پڑھتا تھا، بابا حنیف الدین انگلش میڈیم اسکول رٹسن۔ اس کے بعد میں نے ماگم میں گرینوی میں 10ویں جماعت تک اپنی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو کوچنگ 11 12 کی ہے وہ میں نے نیو ایرا کوچنگ سینٹر، جہاں پر ہمیں ٹھاکر صاحب جو ایک خاص شخصیت ہے، اس سے مجھے تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد میں نے انٹرنس کی پریپریشن کی، جس کی کوچنگ میں نے کائی انسٹیٹیوٹ پرے پورہ سے کی۔ اور پہلے چانس میں جو ہے میں ڈراپ ہوا، وہاں پر بہت کم مارکس تھے مجھے، لیکن میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے کہا نہیں، میں اسے کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہے۔ امپاسبل میں نے یہ طے کیا کہ میں امپاسبل کو پاسبل بنا کے دوں گا، اور انشاءاللہ وہ میں نے کیا۔ اور آپ کے حوصلے بہت بلند ہیں، آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حوصلے بہت ہی بلند ہیں۔ تو آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، خاص کر اس علاقے سے تعلق رکھنے والے، بڈگام ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جیسے اس سال بہت سارے بچے جو ہے کشمیر کے، انہوں نے کامیابی حاصل کی، آپ بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ بس اس کے لیے جو ہے کانسٹنسی کی ضرورت ہے، پیشنس جو سب سے اہم ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ سب سے جو اہم ہے وہ پیشنس ہے، صبر ہونا چاہیے پڑھائی کے لیے کبھی کبھی۔ اور جو ڈپریشن ہے لاسٹ ایگزامز کے دنوں جو ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، بہت ضروری ہے اس سے بچنا، کیونکہ ڈپریشن ہی انسان کو پوری طرح خاکستر کرتا ہے۔ اور ایک بات جو اہم میں اپنے بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ اپنے پاسٹ کی طرف مت دیکھو، کیونکہ کوئی بچہ سوچتا ہے کہ مجھے دوسرا اٹمپٹ ہے، تیسرا اٹمپٹ ہے، چوتھا اٹمپٹ ہے۔ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پاسٹ کی طرف مت دیکھو، آپ بس اپنے فیوچر کی بات کرو، کیونکہ پاسٹ جو ہے اگر آپ اس کی طرف دھیان دیں گے تو آپ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آپ کو آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا۔ آپ کے والد صاحب پیشے سے کنڈکٹر ہیں SRTC بس کے، تو کیسے آپ کے پیرنٹس نے آپ کا جو ہے اس حوالے سے سپورٹ کی؟ ہاں، میرا باپ جو ہے وہ پیشے سے ایک کنڈکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے ہر موڑ پر سپورٹ کیا۔ کہا بیٹا اگر آپ کو 5 روپے کی ضرورت ہے میں آپ کو 10 روپے دوں گا، لیکن آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھیں، کیونکہ یہ تو پروف ہے کہ پہلے میری سلیکشن جو ہے سورا سگمز میں ہوئی BSc میں، وہاں پر بھی اس نے کہا اسے چھوڑنا نہیں ہے، آپ ایڈمیشن کر لو۔ اس کے بعد میری سلیکشن ہوئی BDS میں، ڈینٹل کالج شیریں باغ، وہاں پر بھی اس نے کہا کہ اسے چھوڑنا نہیں ہے، اور وہاں پر بھی مجھے ایڈمیشن کروایا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھے، اور وہاں بھی ایڈمیشن ہے، کوئی بات نہیں۔ اور پھر انشاءاللہ اس سال میں MBBS میں ہوا، اب میں اسے BDS کو لیو کروں گا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، جس نے مجھے اس وقت کہا نہیں بیٹا آپ کو جو چاہے میں دوں گا، میں دن رات چگنی کر کے آپ کو سب کچھ دوں گا، بس آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھیں۔ آپ اس نیٹ ایگزام میں سکسیسفل رہے، تو اس کامیابی کا سہرا آپ کن کو دیں گے؟ ہاں، پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا، اس کے بعد اپنے پیرنٹس کا، اس کے بعد ٹیچرز، اور یہاں تک کہ میرے دوست اور جو میرے رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا، خاص کر ٹیچرز نے کہا بیٹا آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس سال نہیں ہوئی تو اگلے سال ضرور ہوگی۔ اور مجھے ہر موڑ پر گائیڈ کیا، اگر میں اپنی ٹریک سے ہٹ جاتا تھا تو وہ مجھے یاد دلاتے تھے کہ آپ کا باپ جو ہے وہ ایک پیشے سے کنڈکٹر ہے، وہاں سے آپ کا باپ انجرڈ بھی ہے، تو ساری وہاں سے میں اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا ہوں کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ پہ رہے۔ اس کی وجہ سے میرے اندر وہ انسپریشنز ملتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی پڑھائی جو ہے کنٹینیو رکھی، اور اللہ نے اس کا اجر بھی دیا۔ ناظرین، ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے انعام الحق کی ماں، آئے ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا محسوس کر رہے ہیں وہ۔ تہد اس بچہ انعام صوب یمو نیٹس مز کامیابی حاصل کرمز، تو تہ کیا محسوس گژھان؟
امہِ سۭتۍ حظ چھِ مےٚ محسوٗس گژھان مےٚ پھیرِ امہِ سۭتۍ خوشی دِلس بیٚیہِ حظ چھَس بہٕ وَنان ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس بَچَس دِیِن خۄدا تعالیٰ کامیٲبی أمۍ بَچَن کٔر محنت أمِس دِژ خۄدایَن اَمہِ محنتٕچ مٔزوٗرۍ ہر کٲنٛسہِ ماجہِ مٲلِس چھَس بہٕ وَنان تُہۍ دِیِو پنٛنِس بَچَس موقعہٕ تعلیٖم پَرنُک پَتہٕ کٔرِو کٲم بَچَس تہِ پَزِ کَرٕنۍ محنت أمِس پَزِ مٲلِس ماجہِ اَمہِ محنتٕچ مٔزوٗرۍ دِنۍ انعام الحق صاحب، آپ نے اس نیٹ کو پریپیئر کرنے میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، جیسے کہ چونکہ انٹرنیٹ یہاں پہ بند رہتا ہے زیادہ تر، تو آپ نے اس چیز کو کیسے مینیج کیا؟ ہاں سر، اگر میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا، یہاں پر جو انٹرنیٹ کی پرابلم ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن مجھے بھی بہت ساری پرابلمز جو ہے 2G نیٹ ورک کی وجہ سے فیس کرنی پڑی، لیکن شکر الحمدللہ میں نے ان کو اچھی طرح مینیج کیا. اور لیکن جو آنے والے بچے ہیں ان کا ایگزام حال ہی میں ہوگا، مئی میں ہوگا. میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ جو 4G انٹرنیٹ طرح سے ان کو بحال کرے، تاکہ ہمارے جو آنے والے بچے ہیں وہ بھی اپنی جو ٹیلنٹ ہے ان کو اچھی طرح بھرپور کرے اور اچھی طرح وہ بھی محنت کرے.